وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ حکم کریں بھائی۔ اچھا صحیح، میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے نا اکثر قرآن کی آیات احادیث جو ہے نا وہ آدھی بیان کرتے ہیں یا مس کانٹیکٹ میں بیان کرتے ہیں، غلط پس منظر میں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ آپ کے میں نے کئی بیانات سنے ہیں، تو ایک بیان آپ نے لگایا تھا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کیوں کی، ابھی 2 دن پہلے آپ نے لگایا۔ اس میں آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4005 کوڈ کی ہے۔ وہ حدیث آپ نے پوری نہیں پڑھی، وہ حدیث آپ کھول کے اس کا ترجمہ کریں عوام کے سامنے۔ وہ حدیث یہ ہے بھائی، آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ابو بکر عمر نے اس لیے، دیکھیں ابو بکر عمر مارے پھر رہا تھا نا، یہ تو صحیح ہے، آفر کر رہا تھا اپنی بیٹی کی، میری بیٹی سے شادی کرو۔ اچھا ٹھیک، اور ابو بکر نے اس کو کیا بولا؟ ابو بکر نے اس کو کہا کہ عمر، پہلے عثمان نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کو بڑا کئی دنوں کے بعد اسے کہہ دے کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ اگر عمر کا یہ ادعا یہ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے عثمان نے نہیں مانا ہے، اور اب پھر ابو بکر کے پاس چلا گیا، ابو بکر نے اس کا جواب ہی نہیں دیا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور عمر کا یہ صفائی پیش کرنا کہ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا، تو وہ یا عثمان اس کو اس طرح ذلیل نہ کرتے نا، ابو بکر اس کو کہہ دیتے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں مارے پھر رہے ہیں اپنی بیٹی کا، اس سے آفر کرو، اس سے آفر کرو۔ تو ہمیں بھائی صاحب اجازت دیں، کریں۔ آپ نے آدھی حدیث پڑھی تھی، آپ پوری حدیث ہم وہ اس کے جو سچ والا حصہ اس سے اگری کرتے ہیں، جھوٹ والے حصے سے اگری نہیں کرتے۔ اس کی جھوٹ کی دلیل کیا ہے بھائی صاحب؟ دیکھیں آپ بھائی بات سنو نا، میری بات سنو بھائی، میری بات سنو، پھر کہہ دینا اللہ یاری نے غلط بولا۔ ابو بکر پہ عمر کا غصہ آیا تھا نہیں آیا تھا؟ آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے ترجمہ ایک دفعہ کیا نا، دوبارہ کیوں کروں؟ آپ نے پورا ترجمہ نہیں کیا تھا نا۔ چلیں دوبارہ کر دیتے، ان کی جو ہے دیکھیں، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ابو بکر عمر مارے پھر رہا ہے، چلا جاتا ہے پہلے عثمان کے پاس، کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی سے شادی، اس کی منتیں کر رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں سوچ کے بتاؤں گا۔ کئی دن گزرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے نہیں شادی کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ تو اس کو بھی یہ بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ پھر یہ چلا جاتا ہے ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے نا، ابو بکر سے کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ابو بکر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کا جواب بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا ابو بکر پہ کہ اس نے مجھے اس طرح ذلیل کیا کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کا آفر دیا رشتے کا، اس نے میرا جواب بھی نہیں دیا، تو عثمان سے زیادہ اس نے میری تذلیل کیا۔ اچھا، اس کے بعد عمر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس لیے میری بیٹی کے رشتہ ماننے سے انکار کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی سے شادی کریں، تو ان لوگوں نے پیغمبر کے احترام میں انہوں نے رشتہ ماننے سے انکار کیا۔ یہ فقرہ جھوٹ ہے عمر کا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر واقعاً یہی ہوتا نا تو اس کو ذلیل نہ کرتا عثمان اور ابو بکر، اس کو کہہ دیتے، آپ چلے گئے بھائی، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کیوں مارے پھر رہے ہیں، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، میری بیٹی سے شادی کرو، میری بیٹی سے شادی کرو، اور میرے پاس آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت رکھتے ہیں تو تم انتظار کرو، یا ان کو جا کے آفر کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ چلے گئے میرے بھائی، ان کی کال کٹ گئی ہے۔ تو وہ فقرہ شروع کا فقرہ صحیح ہے، ذیل کا فقرہ بہت ہی باطل اور جھوٹ ہے، اس میں اس کی جھوٹ کی دلیل یہی ہے کہ اس نے خود ذلت کا احساس کیا کہ ان لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے۔ عثمان نے مجھے کئی دن ادھر منتظر رکھا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، پھر کہا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا نا کہ عثمان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغب ہیں حفصہ سے شادی کرنا، تو اسی وقت بتا دیتے بھائی، اور جھوٹ نہ کہتے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، کہہ دیتے بھائی وہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی سے شادی کرنے والے۔ ابو بکر بھی اس کو ذلیل نہ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ کسی مومن کی دل آزاری یہ تو بہت بڑی گناہ، اس کی بے عزتی کرنا بہت بڑی گناہ۔ تو یہ ذیل کا فقرہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اوکے بھائی۔ یہ ہمارے ساتھ مسعود صاحب تشریف لائیں، یہ مسعود صاحب کو لے کے آتے ہیں۔ مسعود صاحب السلام علیکم۔ علامہ مسعود والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان کے چہرے پہ کوئی لائٹ لگا دیں بھائی، ان کا چہرہ جو ہے نا، ان کے چہرے پہ سایہ ہے، لائٹ میں ان کو بٹھا دیں۔ ابھی
سایہ ہٹ دیتے ہیں. تو آپ سے ہم نے رابطہ کیا اس لیے کہ آپ جو ہے نا وہ اب ایک چند سیکنڈ انتظار کر رہے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. والسلام علی من اتبع الہدی. جناب اللہ یاری صاحب, آپ کا ایک موقف ہے, اگرچہ مسائل بہت سے ہیں, مگر ایک موقف یہ ہے کہ آپ سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں. اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ وقت متعین کر لیں, اس وقت پر گفتگو کر لیں اور ہمارا موقف بھی سنیں, دلائل بھی سنیں, اپنا موقف ہمیں بتائیں. اگرچہ ہم سن بھی چکے ہیں مگر مزید ریکارڈ کے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے نا آپ اپنا موقف بھی دیں, اپنے دلائل بھی دیں اور ہمارا موقف بھی سنیں اور ہمارے دلائل بھی سنیں, تاکہ دنیا کے سامنے حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موضوع تو متعین ہے, وہ یہ ہے کہ سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں آپ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی ثابت کریں گے اور ہم الحمدللہ شیخین کریمین کے ایمان کو ثابت کریں گے. طریقہ کار میں ٹرن بائی ٹرن گفتگو ہو جائے گی تاکہ پوری طرح موقف واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ علمی گفتگو ہو کسی عالم دین صاحب فضیلت انسان سے, اور قواعد کے روح سے, باہمی اتفاق سے, باہمی وقت کے تعین سے, تاکہ ایک دوسرے سے گفتگو کے بیچ میں نہ پڑیں. آپ کیا چاہتے راضی ہیں کہ ایک سالس بیچ میں رکھ دیں تاکہ وہ ٹائم رکھ دے اور دونوں کے درمیان اس پروگرام کو ماڈریٹ کرے, یعنی راضی ہیں یا راضی نہیں؟ اگر بالفعل ہم آمنے سامنے ہوتے فزیکلی تو پھر تو وہ یہ پورا اعتماد ذبح کرتے ہیں. سامنے ہوتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے ذبح کرتے ہیں. تو ہے نا ذبح اس لیے کہ آپ کو کھانا ہم حرام سمجھتے ہیں, ہم نہیں ذبح کریں گے. آپ ہم صرف میں نہیں کہہ رہا کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں, ویسے آپ لوگ یوں کو جو ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے ذبح تو نہیں کرتے, ہو سکتا ہے کھانا بھی طریقہ ہے. چونکہ جدید سسٹم میں یہ جو سیٹلائٹ نظام آ گیا ہے, اس کی روشنی میں اب وہ مجلس والے انتظامات تو نہیں نہ ہو سکتے کہ ایک ہمارا ٹائم کیپر ہوگا, ایک آپ کا ہوگا. تو اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ ٹائم کیپر ہو جائے جو ٹائم کی پابندی کروائے. 10 منٹ کی ٹرن آپ متعین کر لیں, اور پہلی ٹرن اگر سمجھتے ہیں کہ چونکہ پہلا موقف اور دلائل ہوتے ہیں تو اس کا ٹائم بڑھا لیتے ہیں, اس سے آگے پیچھے 10 منٹ کی کر لیں گے. لیکن پہلے ٹرن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 15 منٹ ہو جائیں, 20 منٹ ہو جائیں, یعنی ٹائم بڑھایا جائے تاکہ پورے اطمینان سے موقف اور اس کے تفصیلی نہ صحیح مگر اجمالی دلائل تو اس میں آ جائے نا. تو اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں موضوع کا تعین اور اس انداز سے ٹرن بائی ٹرن گفتگو جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ ایک ٹائم کیپر بھی ہو جائے, اس سے ہمیں اتفاق ہے, اختلاف نہیں ہے. ہم خود بھی نگرانی کریں گے, آپ بھی کر لیں گے ٹائم کی, اپنے ساتھ آدمی بٹھا سکتے ہیں. جو میں گفتگو اگر کر رہا ہوں تو ٹائم کو دیکھے گا, آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھے گا, ہم بھی دیکھیں گے کتنی گفتگو ہے. اس کے لیے تاریخ متعین کر لیں, وقت متعین کر لیں. یعنی بنیادی طور پر یہ چند چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر تو موضوع ایمان شیخین کریمین سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں. اب دوسرے نمبر پر جو ہے یہ ٹرن بائی ٹرن جو بات ہے, اس کے لیے جو میں نے فارمولہ پیش کیا ہے, اگر آپ سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ بھی طے ہو گئی. جی بالکل, میں باتوں پہ میں اگری کرتا ہوں. آپ کی بات کوئی ناجائز تو نہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو ابھی آپ کہتے ہیں نا ابھی فی الحال شروع کر دیں, ابھی شروع کر دیں نا, آپ کی مراد یا مستقبل کا تو نہیں کہہ رہا, ابھی کا کہہ رہا ہے؟ نہیں, ہم نے یہ کچے گیند کبھی بھی نہیں کھیلے. ہم آپ سے دن کا تعین کریں گے. ہاں, دن کا تعین کرنا چاہتے ہیں.
اور ہماری فرصت کی روشنی میں اس دن اس وقت آپ سے یہ ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ مصروفیات نہیں بھائی صاحب آپ تشریف لائیں نا، آپ تیاری کر کے تشریف، میری تیاری تو ہمیشہ ہے، ہم تو آزاد امیدوار ہیں برائے قومی اسمبلی، تیاری ہوتی ہے، مگر جب آپ کسی تقابل میں آ کے بات کریں گے نا جی، اس کے لیے پھر فرصت بھی ضروری ہے، ایک طرح سے تیاری بھی ضروری ہوتی ہے، تیاری کے اندر جو معیار ہے اس کی وجہ سے تو کوئی موقف میں خرابی نہیں لازم آتی، بلکہ اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں اگر 10 دن 20 دن آپ کو بھی ملتے ہیں تو آپ مزید اپنی تحقیق کریں گے اپنے موقف کی، اور ہمیں ملتے ہیں تو ہم بھی تحقیق کریں گے۔ ویسے تو میں آپ کے سامنے یہی بات کروں تو میں بھی کر لوں گا، آپ بھی کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں کوئی یہ احساس باقی نہ رہے۔ مسعود صاحب، ہم نے تیاری مسعود صاحب آپ کی سب باتیں مجھے منظور ہیں، آپ نے جتنے باتیں بولی ہیں کہ 10 منٹ ٹائم رکھیں، پہلے جو ہے پہلی باری زیادہ بات کیا جائے، موضوع متعین ہو، موضوعی کی کے ذیل میں بات کریں گے، یہ سب باتیں مجھے منظور ہے سوائے ایک کے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آگے مستقبل میں، مجھے ڈر ہے کہ مستقبل میں آپ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ابھی آپ ہاتھ آئے ہیں تو مناظرین بھی ہیں، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو تشریف لائیں نا، تو بسم اللہ کرتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں سورہ حجرات۔ یہ صرف گفتگو کے اندر نہیں ہوتی، فزیکلی میدانوں میں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے قابو آیا ہے، میرے قابو آیا ہے، میرے قابو میں آیا ہے، یہ بات تو کھلے گی نا جب بات ہو جائے گی۔ اب آپ صرف اتنی مہربانی فرمائیں کہ اس کے لیے چونکہ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میں کسی طرف دینی اجتماع میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، ادھر تیاری کر رہا ہوں، ادھر کر رہا ہوں، کچھ اور معاملات ہیں، تو اس کی روشنی میں آپ ہمارے لیے تاریخ متعین فرما لیں۔ اچھا مسعود صاحب، پہلے میں کیونکہ مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ آپ کی تعارف مجھے حاصل ہو، آپ ذرا اپنا تعارف تو فرمائیے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ یہ جو رابطہ کرنے آپ سے، یہ میرے عزیز ہیں، بیٹے ہیں محمد مسعود جمیل۔ ہاں جی سر، جی جی جی، ان کی تعلیم ماشاءاللہ ایم فل ہے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات میں، اور دینیات میں بھی یہ تخصص فی الفقہ بھی تقریباً کر چکے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ میں ان کا والد ہوں، میرا نام جمیل احمد صدیقی ہے۔ جی سر، وہ تو حافظ ہیں، وہ فاضل ہیں، آپ کا کیا رتبہ ہے؟ کر رکھا ہے، کچھ تراویح میں بھی قرآن شریف سنا لیتا ہوں، اس بار میں نے 50ویں مرتبہ سنایا ہے الحمدللہ، تو کچھ نہ کچھ علماء پاس بیٹھنے سے عالم دین بھی ہیں یا صرف حافظ ہیں آپ؟ عالم دین بھی ہیں صرف حافظ ہیں؟ میرا دعویٰ کوئی نہیں ہے، میں خادم دین ہوں، عالم دین نہیں ہوں، میں خادم دین ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو دیکھیں علامہ صاحب، ہماری تو خوشی ہوتی ہے کہ آج ہی ہم 4-5 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، ماڈریٹر بھی ابھی حاضر ہے، وہ بھی اہل سنت کا آدمی ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن میں کہتا ہوں ہم نے تو ذہنی طور پر صرف آپ سے اس لیے رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے وقت متعین کر لیں، اس وقت پر ہم بھی ذہنی طور پر تیار ہوں گے، آپ بھی تیار ہوں گے، یا ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اپنی مصروفیات اپنی بھگتا لیں، وہ دن ہمارے ساتھ متعین کر لیں، اور اس دن میں انشاءاللہ کو ٹائم بھی بنا لیں، یہاں پاکستان کے اور امریکہ کے ٹائم میں فرق بھی ہے، تو لہذا آپ لوگ جو ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب، بدھ کے دن، بدھ جو ہے 1 مئی کو پڑتا ہے، 1 مئی جو ہے بدھ کے دن ہے، رات کے 9 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق۔ آپ کی ان کی مائک میوٹ ہو گئی ہے، مائک ان کا کھول دیں بھائی صاحب، جو ان کے ساتھ آدمی ہے مائک کھول دیں ان کا۔ میں جو تجویز دیتا ہوں، مئی جو دن آپ کہہ دیں، جو دن آپ کہہ دیں میں حاضر ہوں، میری مصروفیات ہیں، میرے ادھر لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، مجھے بہت ساری چیزوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، علمی بھی مصروفیات ہیں اور دوسرے بھی مصروفیات، میں ان سب کو کینسل کر دوں گا آپ کے احترام میں کسی بھی وقت حاضر ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو وینسڈے کو، بدھ کو، 1 مئی کو، کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو ہم تاریخ متعین کر رہے ہیں، کسی طبی
عذر کی وجہ سے, معاملاتی عذر کی وجہ سے آپ یا ہم نہ بھی بات کر سکیں تو پھر اگلے وقت میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یعنی معاذ اس بنیاد پر تو حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کسی آپ مثال کے طور پر ہم کوئی دن بنا لیتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا میری طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی مصروفیت ایمرجنسی ہوتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے موقع پر کوئی اثر نہیں ہے, مسئلے پر کوئی اثر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے تبادلہ خیال ضرور ہو جائے, موقف کا بھی دلائل کا بھی تبادلہ ہو جائے. اس کے لیے اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ہمیں اگر وہ آپ لائک کریں اس بات پر, تو یہ جو مئی کی 8 تاریخ ہے بروز بدھ, طارق صاحب, اس دن یہ طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم طارق بھائی, ایوان صاحب. جی 8 مئی جو ہے نا, 8 مئی بروز بدھ, وقت آپ بتائیں گے. آپ بزرگ ہیں ہمارے, آپ جس دن کہیں گے ہم حاضر ہیں. طارق صاحب بھی جس دن حکم دیں گے ہم حاضر ہیں. آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, جو آپ کہیں مان لیں گے. تو ہم نے 8 مئی کہہ دیا. اب آپ وقت بتائیں آپ کی سہولت کے پیش 8 مئی بدھ کو. ہم تو چاہتے ہیں جلد از جلد ہونا. میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہی ہو. ابھی تشریف لائیں نا, آپ کے پاس بڑا علم ہے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ آپ کو پتہ بھی, میری باتیں بھی آپ نے سنی بھی ہیں. طارق صاحب بھی اگر اس موضوع پہ بات نہیں کرنا, آج کا دن آپ تحفے کے طور پر ناظرین کو 1 گھنٹہ کم از کم دے دیں. آپ کسی اور موضوع پہ نہیں, میں نے مناسب سمجھا ہے مصروفیات کے پیش نظر کہ اس دن آسان. رات کے 11 بجے کیا مصروفیات ہیں آج؟ وہ بدھ مان لیا ہم نے, بدھ 8 مئی کو مان لیا, وہ ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن ابھی فی الحال حاضر نقد کوئی کسی موضوع کو چھیڑ رہے ہیں, آپ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. 8 کو آپ حاضر ہو نا, تو آپ کی حاضری بھی مکمل ہو جائے گی, ہماری بھی حاضری مکمل ہو جائے گی. آج 1 گھنٹہ دے دینا علامہ صاحب, آپ تشریف لائیں 1 گھنٹے دے دیں. یہ بزرگ بھی ہے, طارق صاحب بھی تشریف فرمائیں. طارق صاحب آپ کچھ گفتگو کریں, بسم اللہ کریں. السلام علیکم. جی 8 مئی بروز بدھ, ٹائم جو ہے یہ کیا ہوگا, پاکستان کے 10 بجے شام کو. ٹھیک ہے وہ مان گئے ہم, لیکن آج ابھی کچھ گفتگو تو کرتے ہیں نا. ابھی وہ سورہ حجرات پہ 8 تاریخ کو, سورہ حجرات 8. ہم نے بامی تبادلہ خیال کیا ہے. اب میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ سے 8 مئی بروز بدھ شام 10 بجے ہماری گفتگو ہوگی لائیو انشاءاللہ العزیز. 10 بجے لیٹ نہیں ہے, 9 بجے شروع کرتے ہیں. 9 بجے 9 بجے بھی کر سکتے ہیں. یہ طارق صاحب جو ہے نا, یہ بزرگ ہیں اور بڑے محترم ہیں. ان کا گفتگو کا انداز بڑا نرم ہے. یہ دونوں طرف کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ان کا بھی ایک سلام دعا ہو جائے. طارق صاحب السلام علیکم. میں کر لیتا ہوں, لیکن آپ سے ذرا میں مکمل, وہ میں نے وعدہ دے دی نا, وہ تو میں نے وعدہ دے دی نا. سن لیجئے گا, جی میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. 8 مئی بروز بدھ رات 10 بجے آپ سے گفتگو ہوگی. موضوع گفتگو ہوگا سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں. آپ نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی ثابت کریں گے, اور ہم الحمدللہ کتاب اللہ سے ان کا ایمان ثابت کریں گے اور آپ کے استدلال کا جواب دیں گے. صحیح ہے, صحیح مان گئے. سنیے گا, جو ہوگی ٹرن بائی ٹرن. پہلی ٹرن ہوگی 15 منٹ کی, اس کے بعد 10 منٹ کی ٹرنیں ہوں گی. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس گفتگو کا کوئی دورانیہ متعین کر لیتے ہیں. اگر آپ ہمیں مدعی بناتے ہیں, اصولی طور پر تو آپ نے دعویٰ کر رکھا ہے, من وجہ ہم بھی مدعی ہوں گے. اگر آپ ہمیں مدعی بناتے ہیں تو پہلی اور آخری ٹرن ہماری ہوگی. ہم جو موقع پیش کریں گے پہلی ٹرن میں, اور دلائل جو درمیان میں دیں گے اس سے تجاوز نہیں کریں گے آخری ٹرن میں. یہی اصول آپ کے لیے بھی ہے, بتائیے گا. پھر میں ان سے بھی بات کر لیتا ہوں, ان بزرگوں سے. دیکھیں یہ آپ کے ہم مذہب ہیں, بتائیے گا. نہیں, طارق صاحب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. اہل سنت ہیں, ماشاءاللہ. جی میں ان سے بھی بات کر لوں گا, لیکن آپ یہ کر دیں. عرض یہ ہے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں. آپ اپنے انصاف سے بتائیں کہ آپ پہ مدعی کون ہے, یہاں پہ مدعی کون ہے. آپ اپنے انصاف سے بتائیں نا, مجیب کون ہے اور سائل کون ہے. آپ یہاں پہ خود اپنے انصاف سے کہہ دیں بھائی, جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں مان لیتا ہوں, آپ بزرگ ہیں, میں آپ کی بات کو رد نہیں کروں گا. دعویٰ کر رکھا ہے,
میں نے دعویٰ رکھا ہے جی بالکل میرا دعویٰ ہے ہوتی ہے من وجہ ہر ایک مدعی بھی ہوتا ہے مدعا علیہ بھی ہوتا ہے جی سر بنیادی طور پر صرف بات تو یہ طے کرنی ہے کہ پہلے ہم اپنا موقف پیش کریں گے یا آپ پیش کریں گے آپ جو حکم دیں نا جو حکم دیں ہمیں منظور ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو آغاز کرے گا وہ آخر میں وہ نہیں بولے گا جو جس کی باری ہوگی آخر میں وہی ہوگا جو نمبر 2 ہوگا ایمان کا سیمپل اور مدار مانے ہماری درخواست اگر آپ نے سنی ہے تو وہ تو یہ ہے ہم چاہتے ہیں بحث بھی نہ ہو اور آپ یہیں سے اعلان فرما دیں کل صحابہ مومن بھی ہیں جنتی بھی ہیں ایمان کا مدار اور معیار بھی ہیں یہ اگر آپ مان لیں تو پھر تو ہم بحث ہی نہیں کریں گے ہم بالکل ہم مانتے ہیں ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ جو مومن صحابہ ہیں وہ جنتی بھی ہیں اللہ ان سے راضی بھی ہیں بشرط ایمان ویسی بات نہیں آپ سے کریں گے اور انشاءاللہ اخلاقی طور پر دنیا ہماری گواہی دے گی کہ ہم نے بڑے خلوص اور اصول سے موقف اور دلائل پیش کیا اور آپ کے موقف کو سنا اور اس کا جواب دیا الحمدللہ تو آپ میں چاہتا ہوں اپنی زبان سے یہ تاریخ وقت موضوع اناؤنس کر دیں تاکہ ہمیں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کا حکم ہے علامہ جمیل احمد صاحب کا اور یہاں پہ ہمارے برادر بزرگ طارق ایوان صاحب بھی تشریف فرما ہے اگر آپ مجھے نہ کہیں تو میں اس پر غصہ نہیں کروں گا لیکن جمیل احمد صدیقی جمیل احمد میرا نام ہے صدیقی میرا لقب ہے جمیل احمد صدیقی صاحب جو ہیں وہ یہ تجویز دیتے ہیں کہ ہم 8 مئی بروز بدھ شام کو 9 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق سورہ حجرات کے 5 ابتدائی آیات کے متعلق جو حاشیہ موقف ہے اور جو ان کا موقف ہے اس پہ گفتگو کریں میں بالکل ان کا جو حکم ہے وہ میرے لیے میں مانتا ہوں میرے لیے خوشی کا سبب ہے اور فخر کا سبب ہے کہ میں اس موضوع پہ ان سے گفتگو کروں اب یہ اور طارق صاحب آپس میں طے کریں کہ میں ان کا جو ان دونوں کا فیصلہ ہوگا میں مان لوں گا کہ بھئی پہلے کون گفتگو کرے مدعی کون ہے یہ آپس میں فیصلہ کر لیں بھئی میرا وقت اگر کم بھی رکھتے ہیں نا کہتے ہیں اللہ یاری کو ہم کم وقت دیتے ہیں مجھے منظور ہے دورانیہ کتنا ہوگا کتنی دیر تک کرتے رہیں گے آپ دونوں آپس میں طے کریں آپ جو فیصلہ سنائیں مجھے منظور میں اللہ یاری صاحب بحث کا یہ اصول ہے جس نے بحث کرنی ہے وہ یہ چیزیں طے کرے گا میں نے عرض کیا نا جو آپ حکم دیں مجھے منظور ہے آپ جو حکم دیں نا آپ کہتے ہیں 5 منٹ بات کرتے ہیں 8 منٹ 10 منٹ کم تر زیادہ اس سے مجھے منظور ہے میں نے جب کہتے منظور ہے میں موضوعات پہ میں بہت ہی میری گرفت جو ہے سخت نہیں ہوتی میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ پہلے موقف پیش کریں گے یا ہم کریں گے آپ جیسے پسند کریں آپ اور ہمارے بزرگ بھائی یہاں بیٹھے آپ آپس میں فیصلہ سنائیں جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے کے ساتھ ہم نے فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنی ہے السلام علیکم علیکم السلام طارق صاحب وہ گفتگو کر فرمانا چاہ رہے ہیں جی بسم اللہ کریں بات طے کر لیں پھر ڈسکشن کر لیں گے انتظامی طور پر آپ سن لیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں طارق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ بھی بزرگ ہیں داڑھی ان کی سفید ہے سن لیتے ہیں حکم کریں جناب طارق صاحب بسم اللہ کریں چیز کا نام طارق محمود اوان ہے گجرانوالا سے تعلق آواز آ رہی ہے آپ کو میری آ رہی حضرت صاحب کو آ رہی ہے حضرت جمیل احمد صدیقی صاحب آ رہی ہے سب کو آ رہی ہے جی میں ہی بول رہا ہوں آپ گجرانوالا میں کون سی جگہ سے ہیں میں گجرانوالا کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں سے ہوں جی اس کا نام لینا جی ہمیں پتہ معلوم ہو جائے وہ پروگرام کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کریں گے آپ کا نمبر ان کو دے دیں گے نا آپ سے گفتگو کریں گے بعد میں کوئی بات نہیں آپ آپس میں گفتگو کر لینا آپ لوگ بعد میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب یہ حضرت صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں نہیں میری ہمارے یہاں کا گاؤں کون سا ہے مجھے بات تو کرنے دے صدیقی صاحب کچھ گزارشات کرنے دے پھر آپ بولیے گا 1 منٹ سے دے دیجیے گا پلیز جی بسم اللہ جو حضرت جمیل احمد صدیقی صاحب فرما رہے تھے یہ جو ہمارے یہاں مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے جتنی بھی باتیں کی میں ان کی تائید کرتا ہوں یا انڈورس کرتا ہوں ہمارے ہاں اسی طرح ہی میں نے جو مناظرے سنے زیادہ تو نہیں میں کم علم آدمی ہوں آپ صاحب علم ہے ہمارے لیے عزت و احترام کی جگہ ہیں تو بہر کا مسئلہ کچھ ایسے پیچیدہ ہے اور اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کافی عرصے سے یعنی صدیوں سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے لیکن ابھی آج کل آپ کے فورم پر اس پر گفتگو ہے تو ہم اپنے
صحابہ کے دفاع کے لیے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ایسے علماء اور ایسے حضرات جو اہل علم ہیں جو آپ کے رد کے لیے حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے ہاں مناظرہ جو ہے نا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ کرنا ہے پھر آپ پہلی ٹرن جو ہے نا آپ کی ہوگی حسن اللہ یاری صاحب کی، تو وہ پھر آگے سے جواب دعویٰ رکھ سکتے ہیں. تو پھر دلائل وہ 15 منٹ وہ بات کر. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے اللہ یاری صاحب مدعی ہیں، پہلے یہ بات کریں دونوں گے. فریقین نے طے کرنی یہ بات. آپ کہیں کہ آپ کے بالکل ٹھیک ہے جی. کہ یہ ہاں یس مدعی ہیں، تو پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ دعویٰ کریں تو پھر صدیقی صاحب کر سکتے ہیں. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر میں پہلے بولوں گا، پہلی ٹرن لوں گا، میں یعنی مدعی بنوں گا، تو پھر آخری ٹرن جو ہے نا وہ یعنی برابر کے بعد یہ پھر کچھ کلام کریں گے. جب آپ کی آخری ٹرن ہوگی تو آپ کو نیا دلیل نہیں دیں گے، اور وہ بھی مطلب آپ جب آخری ٹرن ہوگی جو آپ کے سے پہلے استدلال دیے جا چکیں گے، دلائل دیے جا چکے، پیش کیے گئے ان کا جواب ہم آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ انہی پر گفتگو کریں، ان کے ٹھوس جواب دیں، ان کا رد کریں. مزید کوئی نیا موضوع یا نئی چیز اور نیا دلائل اور استدلال سے اپنی نہیں کریں گے. تو یہ گفتگو کر رہے ہیں، جو وہ بہتر فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں شرکاء جو ہے علماء ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں کہ کتنی بات ہونی ہے اور کس موضوع پہ نہیں ہونی ہے. اور ایک میں آپ سے اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ماخذ ہیں، مصادر ہیں، پہلے تو یہ کہ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب، اور وہ تو ہمارے لیے یعنی اتفاق ہے، متفق ہیں اس پہ. ہاں اس کی تشریحات میں، اس کی توجیحات میں اور اس میں تفسیر میں کچھ جو ہے وہ تو پھر دیکھ لیں گے سامعین اور حاضرین ناظرین. تو آپ یہ کریں کہ آپ کن کن مصادر کے اوپر گفتگو کریں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوران گفتگو یا دلائل کی دنیا میں ایک دوسرے کے وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ کتب سے ہم حوالہ نہیں. تو میری ناقص رائے میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو خصم کی مصادر سے کوئی دلیل پیش کردہ مد مخالف، تو اس میں وزن ہوتا ہے اور وہ صحیح اس میں سند کے ساتھ ہو. تو اسی طرح آپ کے جو مصادر اہل تشیع کے مصادر ہیں، وہ جو اصول کافی ہے، وہ دیگر جو کتابیں ہیں ان کا جو نام ہے جو بھی ہیں، تو وہ اس میں سے ہمارے محترم جناب جمیل احمد صدیقی صاحب کہتے ہیں. یہ میری تھوڑی سی گفتگو تھی، باقی آپ گفتگو کریں. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ علماء نے مجھے سنا. نوازش آپ کی، جزاک اللہ. جی بات کریں پلیز. جی شکریہ. آپ کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا بات، یا آپ کا اسم گرامی تو طارق ہے نا؟ ان کا اسم گرامی طارق ہے جی. طارق جناب، طارق صاحب آپ نے جو فرمائی ہے نا، اس میں بنیادی طور پر ہمارے آپس کے طے کردہ معاملات کی تصدیق ہے. اور اس میں جو نئی بات آپ نے فرمائی ہے وہ تو یہ ہے کہ دلائل کا معیار کیا ہوگا. بھئی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اصولی طور پر ہم 4 قسم کی دلیلیں اسلام میں معتبر جانتے ہیں. جب ہم نے کسی امر اسلام پر بات کرنی ہو تو بے ترتیب ہم کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امہ اور قیاس مجتہد، اس سے ہم استدلال کرتے ہیں مختلف امور میں، احکام میں، اوامر و نواہی یا دیگر جو درجات ہیں احکام کے ان کے لیے. تو ہم اسی روشنی میں انشاءاللہ بات کریں گے. اور رہ گئی بات یہ کہ جو مخصوص قسم کی دلیل ایسی ہو جو ایک فرقے سے ہی وابستہ ہے، وہ بھی اگر اس امر میں مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی پیش کیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ عند الخصم مسلم دلیل اسے کہتے ہیں بعض کی دنیا میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا بعض کے بارے میں، اس بعض کو ہم پریکٹیکلی عملی طور پر دنیا کے سامنے لائیں، ورنہ عام باتیں جو ہیں وہ خواہ مخواہ کی گفتگو کا شکار ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اصولی طور پر کلام ایسا ہو کہ ہر اسلام کے محب کو اس کے اندر ایسی رہنمائی ملے کہ اس کا ایمان پختہ ہو، وہ اپنے نظریے پر قائم ہو جائے، اپنے اصول پر قائم ہو جائے، اور یہی نجات کا بھی رستہ ہے. تو ٹھیک ہے، اگر مزید آپ اور دونوں حضرات میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ 8 تاریخ بروز بدھ شام 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق محترم اللہ یاری صاحب سے گفتگو ہوگی، اور اس کا موضوع ہوگا سورہ حجرات کی
5 آیات بینات کی روشنی میں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ عین رسول اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عین رسول، جن کو رسول اللہ نے اپنی آنکھ اور کان فرمایا، ان کے ایمان کی یہ نفی ثابت کریں گے، اور ہم الحمدللہ ان کے دلائل کا جواب بھی دیں گے، اور کتاب و سنہ سے دلائل شرع سے ان شخصیات کا ایمان بھی ثابت کریں گے۔ جی سر، آپ نے مان لیا کہ میں مدعی ہوں سر؟ اب آپ اجازت دیں گے یا پھر کوئی مزید بات آپ نے کرنی ہے؟ آپ مان گئے ہیں صدیقی صاحب؟ علامہ صاحب، جی سر، علامہ صاحب ایک منٹ، جی اصل انہوں نے میرا تعارف وغیرہ پوچھا تھا، میں تو سر صرف سالس اس لحاظ سے ہوں، میں صدیقی صاحب سے یہ اگر وہ مجھے سالس مانتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ میرا اکرام کرتے ہیں۔ میں نے ان کی نا محفل میں آتا تھا، حسن اللہ یاری صاحب کے کچھ نا سوالات ہی لے کر آتا تھا جو میرے علم کے مطابق ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہی کرتا تھا کہ بھی یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ، چونکہ میرا علم اتنا ان جیسا نہیں تھا، نہ میں اتنی حوالے جانتا تھا، تو وہاں سے ان سے ذرا انداز گفتگو کو انہوں نے میری کو پسند کیا، اور یہ اس وجہ سے تھوڑا سا میرے یہ عزت دیتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ ادروائز اور علوم سے وابستہ نہیں ہے، مگر ایک مسلمان ہیں، دیندار ہیں، تو مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو طلب رہتی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو گفتگو، تو آپ جو اپنی طلب کی روشنی میں آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سر عرض کر جی میری سن لی، میں اسی طلب کے لیے آتا تھا، تو انہوں نے پیش کر سکے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ صدیقی صاحب میں ایک سیکنڈ، ایک جملہ ہمارا جام اللہ کی رحمت سے ہوگا، صدیقی صاحب ان کو بات کرنے دیں۔ صدیقی میں جملہ مکمل کر لوں صدیقی صاحب، تو وہ میں جب ادھر آیا تو ایک دو ایسے موقع آئے، میں نے خود میں ان کے رد کے لیے نا ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں لاہور سے، میں نے کانٹیکٹ کیا، اہل حدیث ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، ان کا چینل بھی ہے، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کر کے لایا کہ ہمارے یہ عالم ہیں اہل تشیع میں، ان کا نا آپ ان کے ساتھ بات کریں، تو میں نے بات کرائی، تو انہوں نے میرا تھوڑے سے انداز کو پسند کیا، تو میرا آپ دونوں کی رائے سے آپ میں تو اہل سنت والجماعت سے ہوں، دیوبند سے میرا یعنی کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، اللہ یاری صاحب، میں تو صرف درمیان میں ٹائم کی صرف حفاظت کروں گا کہ بھی یہ اتنا علامہ صاحب نے بات کیا ہے، اتنے منٹ وہ بات کی، میں تو یہ ماڈریٹر کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بھی آدمی ہوں گے، ہمارے پاس بھی گھڑیاں ہیں، جب آپ جو ہے نا وہ نگرانی کریں گے ٹائم کی۔ جمیل احمد صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر آپ دیکھیں، اب آپ کا اگر کوئی مزید شرط ہے ابھی بتا دیں، بعد میں یہاں سے جا کر آپ کوئی بہانہ نہ بنانا بھائی، پھر ایک اور بھی شرط ہے کہ پھر یا اس شرط کی وجہ سے یہ مناظرہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وعدہ دے رہے ہیں کہ 8 تاریخ مئی کو ہمارا اور آپ کا اسی چینل پہ مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مزید آپ کی شرائط نہیں ہے، صحیح ہے؟ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ میں عرض کرتا ہوں نا، دوہرا دیں، یہ تو تاریخ اور وقت ہے نا۔ اگلی بات بھی موضوع کیا ہوگا؟ آپ کا دعویٰ سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں آپ شیخین کریمین کے ایمان کی نعوذ باللہ نفی کریں گے، اور ہم آپ کے دلائل کا جواب دیں گے اور ان کا ایمان شرعی دلائل سے ثابت کریں گے۔ بالکل بالکل، یہی بات ہے، اس کے علاوہ آپ کے کوئی شرائط نہیں ہے، پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ بہانہ بنا کے اس کو کینسل کر دیں۔ آپ موقف پیش کریں گے اور دلائل پیش کریں گے۔ اچھا، یہی شرائط عرض یہ ہے نا صدیقی صاحب، شرائط یہی ہے، موضوع یہی ہے، میں مان گیا ہوں، میں نے قبول کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بعد میں آپ بہانہ بنا کر اس کو کینسل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی میں محترم اللہ یاری صاحب، اس طرح کی قبل از وقت بڑھ کے مارنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے تو سمجھا کہ آپ گفتگو کے بڑے سنجیدہ ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ میں اگر دعویٰ یہ کر دوں کہ آپ ایک ٹرن برداشت نہیں کر سکیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض یہ کیا نا کہ مزید شرائط نہیں ہے، اس گفتگو کے مزید شرائط، جو شرائط مذکور ہیں یہاں پہ ان سے بات ہو چکی ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فریقین کے درمیان۔ اب ہم نے یہاں انتظامی امور طے کر لیے ہیں، اس پر انشاءاللہ زندگی اور صحت ہوئی تو ہم بات کریں گے۔ اچھا، خدا نخواستہ آپ دوسری بات، احمد صاحب، جمیل احمد صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ
यहां मान गए हैं कि मैं मुद्दई हूं या नहीं मान रहे कि मैं मुद्दई हूं? आपकी गुफ्तगू से पता चल रहा था कि आप इशारा कह रहे थे कि मैं मुद्दई हूं, तो क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि पहला और आखिर में कौन गुफ्तगू करेगा, ठीक है ना? तो उसकी क्योंकि उसको 10-15 मिनट ज्यादा मिलते हैं और वो गुफ्तगू का आगाज भी कर लेता है, गुफ्तगू का इख्तिताम भी कर लेता है। तो अभी से आप दोनों बुजुर्ग फैसला सुना दें, मैं क्या आप मानते हैं कि मैं मुद्दई हूं या नहीं मानते? अगर मानते हैं तो मसला खत्म है, उस पर मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मानते हैं, चाहते हैं कि आप आगाज करें, आप इख्तिताम करें, तो आप दोनों का जो हुक्म है मेरे सर आंखों पर, बिस्मिल्लाह। जी जी, अगर आप हमें मुद्दई बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। हम बसमी में कल्ब इस बात को कबूल करते हैं, मौक़िफ़ हम पेश करेंगे, इख्तिताम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे, आपका मौक़िफ़ सुनेंगे भी आगे टर्न बाई टर्न, और उसका हम जवाब भी देंगे, ये भी ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मुद्दई बने, पहली टर्न आप लें, अपना मौक़िफ़ पेश करें, दलाइल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर भी मुतमईन है कि आपके दलाइल का जवाब देंगे और फिर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और दलाइल देंगे। ऐवान साहब कुछ कहना चाहते हैं जी, बिस्मिल्लाह। हजरत इजाजत है जी सर। हजरत मौलाना जमीला सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि आपका जो वो आप ये चूंकि प्लेटफॉर्म है अपना हसन अल्लाह यारी साहब की, यानी हम फोरम पे आकर बात कर रहे हैं, जी जी, तो वो मैंने जो उनकी बातों से अखज़ किया और पहले भी जो मेरा तजुर्बा है, वो चाहते हैं कि आप बुजुर्ग भी हैं, आप उनके प्लेटफॉर्म पे आए हैं जी, मैं मौका दिया और दरमियान में मतलब कर रहा हूँ, उसका मेडिएटर का काम कर रहा हूँ, तो मैं वो आपकी जो मंशा है ना वो मान ली जाएगी। आप मुद्दई का रखना चाहते हैं मैं तो सब या मेरे पे छोड़ना चाहते हैं? नहीं, तय करेंगे। हमें इसलिए ये कलाम है, हम इसलिए ये कलाम करते हैं चूंकि इनका ये दावा सामने आया है, हमारा ऑलरेडी दावा मौजूद है, सिर्फ शैखैन के बारे में नहीं है। हमारा दावा यह है कि रसूलुल्लाह के कुल सहाबा, जो सहाबी है मोमिन भी है, जन्नती भी है, हमारा दावा असल में ये है। और उसके अंदर आगे तक ये है कि इस दावे में जो शैखैन करीमैन है ये अपने ईमान और मकाम में सबसे आगे है। हमारा दावा तो ये है असूली तौर पर, क्योंकि इन्होंने एक मखसूस दावा कर रखा है दूसरे सहाबा के अलावा कि शैखैन करीमैन नऊज़ु बिल्लाह सूरह हुजरात की आयत की रोशनी में मोमिन नहीं है, तो हम तो इस रोशनी में इनसे बात करने वाले हैं। अगर ये समझते हैं कि मैं बतौर मुद्दई पहले मौक़िफ़ नहीं पेश करूंगा, तो हम इन्हीं को बुनियाद बनाकर, यानी इनकी बातें जो हमने सुन रखी भी है कुछ, उन्हीं को बुनियाद बनाकर हम उसका रद्द भी करेंगे और अपना दावा भी पेश करेंगे, जैसे आपकी मर्जी है। हमें देते हैं टर्न, इब्तिदा हमसे करते हैं। अर्जिया है यहाँ पर जो मौजूद गुफ्तगू है सब सहाबा नहीं है। यहाँ पर मौजूद गुफ्तगू ये नहीं है कि शैखैन सहाबा में सबसे अफजल हैं या नहीं है। यहाँ पर मौजू ने आप जी हाँ जी सर, मौक़िफ़ में आपका समझ गया हूँ। अब 5 आयात बय्यनात सूरह हुजरात की अर्ज करने की इजाजत दें अल्लामा साहब, सिद्दीकी साहब इजाजत दें अर्ज करने की। देखें यहाँ पर आपके जो मवाक़िफ़ हैं हम समझते हैं और पहचान गए, लेकिन मौजू वो आपने इंतखाब किया है, मौजू वो बातें नहीं है जो आप कह रहे हैं। मौजू रखना है कि सहाबा मोमिन है या नहीं, ये अलग मौजू है। इस पर भी आप बात करना, आप हमें भी बात करने दें ना सिद्दीकी साहब, हमें भी बात करने दें। देखें अल्लामा साहब, देखें मौजू ये नहीं है कि सहाबा मोमिन है या सहाबा सब मोमिन या कुछ मोमिन है। मौजू ये नहीं है कि शैखैन अफजल हैं या नहीं, ये मौजू नहीं है। मौजू आपने खुद इंतखाब फरमाया। सूरह हुजरात के पहले 5 इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने क्या बोला है, उसमें शैखैन से क्या खिताब, शैखैन के मुतालिक क्या तारीफ है, मजम्मत है, क्या है? मौजू आपने इंतखाब किया, ठीक है ना। इस मौजू के पेश नजर आप अपनी ईमानदारी से बताएं, आप यहाँ पर मुद्दई हैं या मुजीब हैं? शैखैन करीमैन, हम उसके लिए आपसे बात कर रहे हैं कि आपने सूरह हुजरात की 5 आयात बय्यनात से नऊज़ु बिल्लाह शैखैन करीमैन के ईमान की नफी साबित करनी है और हमने उसका जवाब देना है और उनका ईमान साबित करना है। तारिक साहब, ये मैं इनके बात से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये इनको ख्वाहिश ये है कि मुद्दई बने ताकि इनको 10-15 मिनट ज्यादा वक्त मिले, लेकिन ये इनको बखूबी पता है कि ये मुद्दई नहीं है, मुद्दई मैं हूं, ठीक है ना। इनको बखूबी ये पता है, तो इसको वाज़ेह तौर पे ये नहीं कहना चाह रहे। तो बहरहाल आप दोनों आपस में फैसला करें, जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर। आप हमें मुद्दई बनते हैं तो हम मुद्दई बनने को तैयार। हमारा दावा है कि शैखैन करीमैन
अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन क्या अंबिया के बाद सबसे आला दर्जे के मोमिन है, ये शेखैन करीम है, ये हमारा दावा है। और ये जो यारी साहब का दावा है कि सूरह हुजरात की आयत की रोशनी में ये मोमिन ही नहीं है, ये गलत है। ये हमने दावा कर दिया, अब आप हमें टर्न दे दें, हम इब्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह, क्यों नहीं करेंगे? इस बात से मत तो असूल रख रहे हैं। तो तारिक साहब बात करें। हजरत साहब, सिद्दीकी साहब, ये है कि जब इस फोरम पे हम बात करते हैं ना, जैसे मैंने बात शुरू किया, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पहुंच रही है, तो वो जब मैं बात मुकम्मल कर लूं ना, तो फिर दरमियान में गुफ्तगू की जाए। चूंकि एक किसी कमरे में बैठ के हम बात नहीं कर रहे, जैसे मैंने रवायती मनाजरे होते हैं, तो वो यहाँ जब मैं बात करता हूँ, जब आप बोलते हैं तो हमारे दोनों के माइक ना जो बंद हो जाते हैं, तो सुनने वालों को, नाजरीन को भी बड़ी कोफ्त होगी और शक्कत होगी। तो दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में हजरत मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी साहब को भी कोई इतराज नहीं है। अगर हसन अल्लाह यारी साहब आप दावा रखना चाहते हैं, पहली यानी टर्न 15 मिनट की, वो आपको देने के लिए, मेरा तो ये कि आपका ये दावा है, आप ही हर वक्त हर रोज यही इसी पे ही आप मुनाजरे करते हैं, इसी पर डिबेटें करते हैं, तो आप रख लें, हम उसका रद्द कर लेंगे। इसमें तो शक ही नहीं है, मंतिकी इल्मी तौर पर देखा जाए मुद्दाई मैं हूं, उसमें तो शक ही नहीं है कि मुद्दाई मैं हूं, क्योंकि जमात मुखालिफिन इस मसले में गैर शिया अहले सुन्नत हज़रात सिर्फ इस मसले में मुजीब है, वो सिर्फ इश्कालात का जवाब देते हैं। वो ये उनका ये इद्दा नहीं है कि आयात उनकी अफजलियत साबित करती है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी अहले सुन्नत का कोई मुफस्सिर, अहले सुन्नत का कोई मुनाजिर ये इद्दा करे कि सूरह हुजुरात के आयात जो हैं उनकी शेखैन की अफजलियत या उनकी खिलाफत को साबित करती है। वो सिर्फ उनकी कोशिश ये होती है। आप बात करने देना सिद्दीकी साहब, एक आदमी जब गुफ्तगू, आप सुन लें भाई, सुन लें। उनका मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है, दिफाई मौक़िफ़ रहा है। सूरह हुजुरात के मुताल्लिक़ इन लोगों का मौक़िफ़ हमेशा दिफाई है। इन लोगों का मौक़िफ़ ये इद्दाई नहीं है कि ये इद्दा करें इनमें से कि सूरह हुजुरात की आयात शेखैन की तारीफ के लिए नाजिल हुई, ये नहीं कहते। ये सिर्फ उनका ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं, इनको दामन पाक करते हैं कि भाई उनकी ज्यादा मजम्मत नहीं हुई, ऐसी मजम्मत ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मंतिकी और इल्मी तौर पर इसमें शक ही नहीं है कि इस मसले पर मुस्तदिल और मुद्दाई मैं हूं। हमारा दावा है, सूरह हुजरात ने ही दुनिया को बताया है कि सहाबा का ईमान बाजार ईमान में सजा हुआ ईमान है, मुज़य्यन ईमान है। इनके दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान ले रखा है। आप इस बात में तो उस वक्त जाए ना जब बात होगी, इस बात में उस वक्त जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। यहाँ सिर्फ इतनी बात है। एक गुजारिश आखिरी मेरी ये है कि इस बात का दौरानिया फाइनल हो गई, ये बात पहले इब्तिदा आप करेंगे या हम करेंगे, बताइएगा। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि जो लोग आप दोनों फैसला सुनाएंगे मुझे मंजूर है, लेकिन हकीकी तौर पर, इल्मी तौर पर आप फरीक़ैन की कुतुब को देख लें। जमात मुखालिफीन हम सब सहाबा के मुतालिक बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ दो आदमी के मुतालिक बात कर रहे हैं, शेखैन के मुतालिक। शेखैन के मुतालिक उनका मौक़िफ़ इस आयात के मुतालिक इद्दाई नहीं है, उनका मौक़िफ़ दिफाई है, ठीक है ना। ये शिया है कि इस मौक़िफ़ पे इनका इद्दा है, ठीक है। दोनों सूरतों में तैयार है, हम दोनों सूरतों में तैयार हैं। अगर आप कहते हैं कि आप बास की इब्तिदा करेंगे वैसियत मुद्दई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं। अगर आपने करनी है तो हम उससे भी इनकार नहीं करते, आप करें। वाज़ेह है, आप देखें, आप कोशिश करना चाह रहे हैं कि अपने आप को मुद्दई साबित करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे तो आपके लोगों की कुतुब का पता है कि किसी किताब में ये नहीं है कि शेखैन सूरह हुजुरात के वाक़े को शेखैन के मनाक़िब, बुखारी देखें, मुस्लिम देखें, तिरमिज़ी देखें, सुनन अबी दाऊद देखें, शेखैन के मनाक़िब के अबवाब हैं, उसमें सूरह हुजुरात के आयात का नुज़ूल उसमें शामिल नहीं करते। या इसी तरह आपके जो मुतकल्लिमीन है शेखैन के मनाक़िब में या उनके अफजलियत में सूरह हुजुरात के आयात को कोई नहीं लाता। भाई ये आपका मौक़िफ़ एक दिफाई मौक़िफ़ है, ये दुनिया को पता है, ये दुनिया को मालूम है। आप ना पढ़े, ये तो उस वक्त बातें होंगी ना, दिफा, हमला, जारहियत, अदम जारहियत, ये सारी बातें उस वक्त आएंगी। सिर्फ बात तो मौजू की हो गई। आखिरी बात ये थी, अगर आप समझते हैं कि आपका मेरिट है कि आप मुद्दई हैं, तो ठीक है, बस कि आप इब्तिदा करेंगे, अपना मौका पेश करेंगे, दलाइल देंगे, हम आपके दलाइल का जवाब भी देंगे और अपना मौका भी पेश करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, जब बात होती है बैसियत फरीक, हर फरीक मुद्दई भी होता है, मुद्दा अलैह भी होता है। मेन वजह मुद्दई होता है, मुद्दा नहीं होता है।
اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس باز کا دورانیہ کتنا ہوگا. میں عرض کروں کچھ؟ جی سر بولیں. جی یہ اگر صاحب بتائیں کیونکہ بازوں نے کرنی. آپ تو ماشاءاللہ ٹائم کیپر ہیں, آپ کا موقع ہی نہیں ہے نا. آپ جب پاس ہوگی تو پھر ٹائم کوئی بات, ان کو بولنے دیں, ان کو بولنے دیں بھائی, علامہ صاحب بولنے دیں. ٹائم کیپر میں بھی ٹائم کیپر ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں, انسان کی طبیعت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک رائے دیتا ہوں, آپ دونوں دیکھ لیجئے گا. ایک تو سر یہ مجھے یہ سمجھ آئیے کہ یہ جو 5 آیتیں یہ انہوں نے پیش کی ہیں نا, شاید مجھے درست کر دیں صدیقی صاحب, وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر سے ہی آپ کریں گے. اس کے ذیل میں کوئی اور آیات کا بھی استدلال کر سکتے ہیں حضرت صدیقی صاحب؟ مضمون کی تائید تو ہم, میں نے پہلے کہہ دیا کہ ربط اگر ہے تو کر سکتے ہیں. ربط اگر ہے نا اسی واقعے کے پیش نظر, اگر کوئی ربط منطقی ربط ہے تو کوئی بات نہیں. کہ اصول شریعہ اربع اس سے بھی استدلال کریں گے. اچھا سر, اس میں نے دیکھا کہ اگر 6 ٹرم رکھیں نا, 6 ہمارے پاس جو اسلام کا لٹریچر ہے ہم اس سارے کو سامنے رکھیں گے. کتاب اللہ کو, سنت رسول کو, اخیار امہ کو, اجماع امہ کو, پھر مجتہدین کے دلالات کو. دیکھیں میرے بھائی, یہاں پر جب ادلہ کے متعلق بات کی جاتی ہے ہم یہ بھی کریں گے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی کتب میں اگر ایسے مسائل ہمیں ملتے ہیں تو اس سے بھی ہم استدلال پیش کریں گے. دیکھیے آپ کی کتب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اصولی دلیل ہماری دلیل شرعی ہوگی. شیعہ کتب سے دلیل اصولی نہیں ہوگی, وہ ایک ذیلی تائیدی دلیل ہوگی جو مسلم عند الخصم ہے. تو یہ بس اس سے آگے نہیں حیثیت اس کی. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب سے, دورانیہ کتنا ہوگا؟ تو حسن صاحب یہ 2.5 گھنٹے. جی سر. جی طارق صاحب بتائیے. 7 ٹرن اگر رکھیں نا, پہلی ٹرن 15 کی ہو, جی اگر اس کے بعد ہم یعنی اس پہلی ٹرن کو بھی شامل کریں تو 1 2 3 4 5 6 7, یہ میں نے تھوڑی کیلکولیشن کی تو یہ 70 منٹ 75 منٹ آپ کو ملیں گے. جی اور 75 منٹ ہی صدیقی صاحب کو ملیں گے. اگر دیکھیں وہ ہوتا یہ. جی سر. جی حکم. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم جو ہے نا محدود نہ رکھیں 2.5 گھنٹے, مثلا 3.5 گھنٹے, کیونکہ 5 آیات کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہر قرآن کی ہر آیت ایک سمندر ہے, اس میں بہت سارے سوال جواب ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ 5-6 گھنٹے میں بھی یہ بحث جو ہے کامل طور پہ یہ احاطہ اس کا نہیں ہو سکے گا, لیکن کچھ باتیں پیش کی جا سکتی ہیں جو ناظرین کو مفید ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم 4 گھنٹے اس کا وقت ہو اگر یہ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ حضرت سے میری ملاقات نہیں ہے, گفتگو نہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس دلائل کتنے ہیں. یہ پہلی بات یہ کہ کم از کم اس کا وقت 4 گھنٹے ہو, ایک پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جہاں تک ادلہ کا تعلق ہے ہمارے ہاں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس میں جو آیات واضح الدلالہ ہیں وہ سب پہ حجت ہے. جو آیات متشابہات ہیں وہ متشابہات ہیں, ان کی دلالت کیونکہ واضح نہیں ہے, لیکن اس پہ ایمان واجب ہے, لیکن ان کی دلالت واضح نہیں ہے. کتاب اللہ کے متعلق یہ ہے. احادیث کے متعلق وہ احادیث جو صحیح ہیں, جو خصم اس کو قبول کرتی ہیں کہ یہ صحیح ہے, خصم پہ اس کو دلیل لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ واضح دلیل, عقلی دلیل, اگر کوئی بات سن لینا بھائی صاحب, صدیقی صاحب سن لیا کریں بھائی. کوشش کریں گے یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی, یہ آیت محکم ہے. تو آپ نے خود دلائل کا ذکر کیا نا, تو اس میں میرا موقف بھی سن لینا. آپ کہتے ہیں میں جو ہے شیعہ حدیث کو صرف تعریض کے لیے لاؤں گا اور قیاس سے میں دلیل دوں گا. قیاس کیا ویلیو ہے, یہاں پہ دلیل لے کے آئیں گے. کیا درجہ رکھتا ہے, اس کا انکار کیا درجہ رکھتا ہے, اور اس کی تعمیل کس درجے میں ہے, اسے ماننا, یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب, یہ مناظرے کے وقت تعین نہیں ہوتی اس باتوں کا, حجت کا پہلے سے تعین ہوتا ہے. سنیے گا, اگر آپ مناسب سمجھیں تو تاحیات بھی یہ بات ہم جاری رکھ سکتے ہیں ایک نشست کے ساتھ, وہ 3 گھنٹے کی, جیسا کہ طارق صاحب نے فرمایا وہ متعین کر لیں. جب یہ 3 گھنٹے کی بات ہوگی, اگر آپ سمجھیں گے کہ اور باتیں ہیں اس موضوع پر کرنے کی, اور ہم سمجھیں گے اگلی نشست کے لیے پھر ٹائم طے کر لیں گے. اچھا طارق صاحب, میرا ایک اور ڈیمانڈ ہے,
मेरा एक और डिमांड है और वो ये है कि इसी मौजू में, क्योंकि बात ये होती है तारिक साहब कि जो 10-10 मिनट की बारी होती है ना, मैं इनसे सवाल भी करूं, मेरा तो तजुर्बा बहुत है, सवाल हम करते हैं, सामने वाला जवाब उसका नहीं देता, टाइम और बातों में लग जाता है, ठीक है ना, और वो सवाल वो उसकी क्योंकि सामने वाले के पास जवाब नहीं होता। और भाई बात करने दें, जमील साहब मुझे बात करने दें प्लीज, एक मिनट। बातों में जब पढ़ेंगे, और भाई गैर मुतल्लिक़ नहीं है, मैं मुनाजरे के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूं, मुझे पहली बात सुन लें फिर आप रद्द करें। पहली बात, मेरा तजुर्बा, मैं नहीं कहता आपके मुताबिक, मैं अपने तजुर्बा पर बयान कर रहा हूं कि सामने वाला जब वो उसके पास दलील नहीं होती तो हमारे बातों को नजरअंदाज करता है और चीजों को शुरू हो जाता है। देखें आप टर्न जो रखते हैं ना कि 4 दफा ये 4 दफा मैं 10-10 मिनट बात करें, लेकिन उसके आखिर में मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब हो, कि एक तरफ दूसरी तरफ से दकीक सवाल करेगा, दकीक कि भाई ये सवाल का आपके पास क्या जवाब है, पर उस सामने वाले के पास 3 मिनट 4 मिनट होगा कि वो ईमानदारी से उसी सवाल को, और बातें नहीं करेगा कि और बातें छेड़ देना, उसी का जवाब देगा, फिर उस सामने वाले को हक है कि दूसरे से सवाल करे कि भाई ये सवाल का आप इस तरह से जवाब दे दें। ये क्वेश्चन आंसर, ये 5 सवाल हमसे करें, 5 सवाल इसी मौजू पर, अजनबी मौजू पे नहीं। ये टर्न के बाद टर्न जब होगा ना, उसके अलावा इस तरह सवाल जवाब का भी होना चाहिए ताकि लोगों को वाज़ेह तौर पे पता चले। हाँ चाहते हैं तो अच्छा हाजिर हो, ये बात आप, इसके बाद आप सवाल जवाब की नशिस्त बना लें, मैं हाजिर हूं, 3 घंटे की नशिस्त, सवाल आपके जवाब हमारे, आप बेशक कर लें। और भाई 3 घंटे का नहीं कह रहा मैं, 5-5 मिनट का कह रहा हूँ, हमारे 5 सवाल का जवाब दे देना आप। 3 घंटा जो आपकी मेहरबानी, 3 घंटा आपसे ले लेंगे, ठीक है ना, आप पहले 5 मिनट का कबूल कर लें। पहले फरीक का जवाब भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन का जवाब भी आएगा। बात होती किस लिए है आपको पता नहीं है? मुझे होता है इसी है कि हम जब सवाल करते हैं ना, सामने वाले जवाब नहीं देता, भाई कहता है मेरा टाइम है, मेरे टाइम में जवाब दूंगा, फिर उसके टाइम जब आती है वो और बातों में लग जाता है, जवाब नहीं देता, क्योंकि सामने वाले के पास जवाब होता ही नहीं है, बात सुनता नहीं है। क्या मैं शिकवे शुरू कर दूं तो मैं, आप कहते हैं किताबुल्लाह दलील है, मैं कहता हूं मेरा शिकवा ये है कि आप मानते ही नहीं किताबुल्लाह को, वगैरह वगैरह। मैं इस बात में नहीं जाता, क्योंकि ये आदाब तय करने की बात है, जब बात होगी तो फिर दलाइल सारे आ जाएंगे उसमें। ये आप मान गए, पर आखिर में सवाल जवाब का सेशन होगा भाई, क्वेश्चन आंसर का होगा, ठीक है, मान गए। वो निशस्त में होगा, अगली नहीं, इसी निशस्त में होगा, इसी निशस्त में होगा बात होगी, उसमें आपने करना क्या है? आप हमसे सवाल करें, दकीक सवाल के सवाल ये, इसका जवाब दे दो, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। करना है और करना क्या है इसमें, बात है ही इसीलिए, इन सारे कामों के लिए। ठीक है। हाँ, अगर साइल मसूल की आपने नशिस्त बनानी हो तो वो अलग, उसके लिए उसी दिन टाइम तय कर लेंगे। नहीं, अलग नहीं भाई, अलग नहीं, उसी प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम में 10-10 मिनट की जब 3-4 टर्न लेंगे ना, उसके बाद सवाल करेंगे भाई। सवाल जवाब ये 2 अलग अलग ऑप्शन है। अल्लाह यारी साहब, आप किधर रहते हैं? बास की दुनिया में है। बहसी में सवाल जवाब होती है ना, बहसी में सवाल जवाब, मुनाजरे में सवाल जवाब होती है, अलग चीज है। अच्छा, मुझे तारिक साहब बात करें, तारिक साहब बात करने दें, तारिक साहब, और उसको जवाब देना, इस जिमन में कुछ सवाल बनता है तो वो भी कर लेना। माज सवाल जवाब जो है इसकी नौयत ही अलग है, ये बात से अलग होता है। और भाई साहब, हम इस तरह सवाल जवाब नहीं करना चाहते कि हम आपसे इल्म से इस्तेफादा करना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ यह है कि इसी मौजू पर हम दलील देंगे और उसका जवाब आपसे मुतालबा करेंगे, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं कि हम इनसे सवाल जवाब का सेशन रखना चाह रहे हैं। पढ़ रखी होगी क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, तो एक है उसकी रोशनी में आप बात करें। सही है भाई, सही है, जो आप कहते हैं सही भाई। जमील साहब, आप जो कहते हैं वही सही है, ठीक है भाई। किबला जमील साहब, मैं कुछ अर्ज करूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने सोचा और इधर देखा है कि 10 अगर टर्न रखे ना, इंक्लूडिंग 15 मिनट पहले 15 मिनट को भी शामिल करके हमारी 10 टर्न बने तो चले, ये हमारे तकरीबन 100 मिनट बन जाते हैं दोनों फ्रीकैन के। 100 मिनट अल्लामा हसन अल्लाह यारी के और 100 मिनट बनेंगे हजरत साहब सिद्दीकी साहब के। तो उसके बाद मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। उसके बाद यह है कि जो सवालात जो इस्तदलाल उठाए जाते हैं, होता यह है कि मेरे भी जो तजर्बे की बात यह है कि एक आदमी सवाल जब रेज करता है ना, एक फरीक, तो दूसरा फरीक उसका जवाब दे देता है, चाहे वो जिस तरह का भी उसका रद्द करता है उसका जवाब दिया जाता है,
لیکن میں نے آبزرو کیا, میرے تجربے میں ہے کہ جو مناظر ہوتے ہیں نا روایتی, وہ بار بار اس کا کہہ دیتے تم نے میری بات کا یہ کا جواب نہیں دیا, تم نے میری یہ بات کا جواب نہیں دیا, تم نے یہ میری بات کا جواب نہیں دیا. میں گزارش یہ کروں گا, جواب اس نے دیا ہوتا ہے وہ ناظرین دیکھ لیں گے کہ جواب اس کا کمزور ہے, وہ سننے والے سامعین اور ناظرین جج کر لیتے ہیں کہ اگر جناب محترم صدیقی صاحب نے جو سوال رکھا تھا حسن صاحب کے سامنے, حسن صاحب نے اس کو اگنور کی, جو اس کا جواب ایسا دیا کہ جو معتبر نہیں تھا یا مدلل نہیں تھا, جواب وہ دیتے تھے. اس وجہ سے بار بار اس کی تکرار سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہ میری ایک عاجزانہ رائے ہے. میں سمجھتا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی ساری بات کو. میں نے صدیقی صاحب دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے بیان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے بندے مقابل جو ہے فریق اس کے پاس مدلل جواب نہ ہو, جواب وہ دے دیتا ہے. طارق صاحب بس ہمارا اتفاق ہو گیا ہے ان باتوں پر, الحمدللہ رب العالمین. اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. 8 مئی کو بدھ کے دن ہمارا مناظرہ ہے 9 بجے, ٹھیک ہے نا. یہ حضرت تشریف لائیں گے سورہ حجرات کے موضوع پر. مدعی میں ہوں اور یہ مجیب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ دفاع کریں گے صحابہ کا, شیخین کا انشاءاللہ تبارک و تعالی, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مزید آپ آپس میں بھی اگر خلل ہے تو آپس میں پروگرام کے بعد آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور طے کر لیں, مجھے منظور ہے. آپ دونوں آپس میں جو طے کریں مجھے منظور ہے, ٹھیک ہے نا. حاضر ہوں گے اپنے آپریٹر صاحب آپ کو ان کا نمبر دے دیں گے. آپ دونوں آپس میں جو بھی طے کریں, بولے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں منظور ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. 8 مئی کو بغیر کسی بہانے کے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپریٹر صاحب آپ کے جو ہے اگر اس میں آداب کے اندر تھوڑا بہت چینجنگ بھی کرنا چاہیں تو ان سے مشاورت کر کے کر لیں گے ہم بھی, ٹھیک ہے. آپ نے یہ آپشن ان کو دے دیا ہے, اب بات طے ہو چکی, اب اجازت ہے آپ کی. اوکے.